بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ EI فرسٹ کو دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 12 اکتوبر کے دن کو تاریخ کے ایک اہم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے امریکہ 12 اکتوبر کو نہیں بلکہ 23 اکتوبر کو دریافت کیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کیلنڈر آج کل یوز ہوتا ہے یہ کولمبس کے مرنے کے 100 سال بعد دریافت ہوا، یا شاید اس کے بھی بہت عرصہ بعد، کیونکہ جب 1752 میں اسے اپنایا گیا اس وقت کا کیلنڈر سورج سے 11 دن پیچھے تھا۔ لہٰذا موجودہ کیلنڈر کے مطابق کولمبس نے امریکہ 12 اکتوبر کو نہیں بلکہ 23 اکتوبر کو دریافت کیا تھا۔ نوجوانی میں کولمبس قزاقوں کے جہاز میں بھی سمندروں کی سیر کر چکا تھا۔ ان دنوں میں یہ کوئی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اس وقت اچھے خاندان اپنے بچوں کو قزاقوں کے جہازوں پر بھیجا کرتے تھے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی، بچوں کو دنیا دیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا، اور یہ خاندان اس کے ساتھ ساتھ وہاں جا کر دولت بھی بناتے تھے، اور اس کام میں ذرا بر بھی ذلت یا رسوائی محسوس نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ آپ پکڑے نہ جائیں، مگر پکڑے جانے کی صورت میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ جب کولمبس اسکول میں پڑھتا تھا تو اس نے فیثاغورس کی ایک کتاب پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ زمین گول ہے۔ وہیں سے کولمبس کو ایک خیال پیدا ہوا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ اگر زمین گول ہے تو وہ ہندوستان جانے کے لیے کوئی چھوٹا راستہ ڈھونڈ سکتا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت ساری دولت حاصل کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کے دانش مند پروفیسروں نے اس کے احمقانہ خیال کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ خطبی احمق سیدھا مغرب میں سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچنا چاہتا ہے جبکہ وہ مشرق میں واقع ہے، اور یہ بھی کہا کہ یقیناً یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، اور انہوں نے اسے خبردار کیا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ اس کا جہاز دنیا کے کنارے پر پہنچ جائے گا اور پھر لڑک کر کبھی نہ ختم ہونے والی خلاؤں میں گم ہو جائے گا۔ 17 سال تک کولمبس کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہا جو اس کی مہم کے لیے رقم فراہم کر سکے۔ آخرکار نا امیدی میں وہ اس خیال کو ترک کرنے پر راضی ہو گیا اور اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اسپین میں ایک خانقاہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت وہ 50 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اسے اس قدر مصائب اور دل شکنیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اس کے سرخ بال اب برف کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ کولمبس اپنے بچپن کے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ کرنے کو تیار تھا۔ وہ ہر حال میں ہندوستان جانا چاہتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت اور خوشحالی کی شہرت پوری دنیا میں عام تھی، اور ہر کوئی وہاں جانے کا خواہش مند تھا، مگر وہاں کا سمندری راستہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اس سفر کے لیے ملاح، جہاز اور ضروری سامان حاصل کرنا کولمبس کے بس کی بات نہ تھی۔ آخرکار پاپائے روم نے اسپین کی ملکہ ایزابیلا پر زور ڈالا کہ وہ کولمبس کی مدد کرے، لہٰذا ملکہ نے اسے $65 بھیجے جن سے کولمبس نے اپنے لیے نئے کپڑے اور ایک گدھا خریدا، کیونکہ اس کا لباس بالکل خراب ہو چکا تھا، اور وہ اس قدر غریب تھا کہ سفر کے دوران اسے اپنے کھانے کے لیے مانگنا پڑتا تھا۔ ملکہ نے اسے اتنے جہاز دے دیے جتنے وہ چاہتا تھا، لیکن ان کے لیے عملہ تلاش کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ہر کوئی جانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ سمندر میں گیا اور بڑی جرأت کے ساتھ کچھ ملاحوں کو پکڑ لایا اور انہیں زبردستی اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار کر لیا۔ دوسرے لوگوں کی اس نے منتیں کی، لالچ دیا اور دھمکیاں بھی دیں۔ اس نے جیل سے کچھ مجرموں کو بھی آزادی کا لالچ دے کر تیار کر لیا۔ آخرکار تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور 3 اگست 1492 بروز جمعہ سورج نکلنے کے آدھ گھنٹے بعد کولمبس اپنے 3 جہازوں اور 88 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اپنے اہم ترین اور تاریخ ساز سفر پر روانہ ہو گیا۔ پانی پر چلتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا، مگر اسے زمین کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ موسم کی خرابیوں اور طوفانوں نے برا حال کر رکھا تھا۔ سارے ملاح مایوس ہو چکے تھے، مگر کولمبس انہیں تسلی دیتا رہا اور ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ آخرکار کولمبس ایک جزیرے پر پہنچا اور سمجھا کہ شاید ہم برِ صغیر کے کسی مغربی جزیرے پر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں اتر کر اسپین کا جھنڈا لگایا اور اس جگہ کا نام سنٹیاگو رکھا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ ریڈ انڈین کہتا تھا۔
یہ بہت سادہ لوگ تھے جس کا ذکر خود کولمبس نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور یہی سادگی ان کی تباہی کا سبب بنی، کیونکہ بعد میں اگلی 5 صدیوں تک ان پر ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ کولمبس یہاں رکا نہیں بلکہ سفر کرتا رہا اور مزید جزیروں کو دریافت کرتا گیا، اور اپنے سامنے نئی دنیا دیکھ کر اس کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ جگہ قدرتی حسن اور سمندر سے بھری پڑی تھی۔ اس کا ذکر اس نے ملکہ سے آ کر بھی کیا تھا۔ مگر نئی دنیا میں جو کالونیاں کولمبس نے دریافت کیں، وہاں اسے مایوسی اور تباہی کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ پہلی کالونی کے تمام باشندوں کو انڈیز نے قتل کر دیا تھا۔ دوسری کالونی کے گورنر نے کولمبس سے اس قدر حسد محسوس کیا کہ اس نے اس پر ہر قسم کے جرائم کا الزام لگایا، اسے گرفتار کر لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر واپس اسپین بھجوا دیا۔ اسے یقین تھا کہ جو ہی وہ اسپین پہنچے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن مایوسی نے اس کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ کولمبس 60 سال کی عمر میں گمنامی کی موت مر گیا۔ موت کے وقت وہ ایک بوسیدہ سے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں ہوا کا گزر بھی پوری طرح نہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر وہ زنجیریں لٹک رہی تھیں جو اسے قیدی کی حیثیت سے پہنائی گئی تھیں، جنہیں اس نے دنیا کی جھوٹی شان اور فراموشی کی یاد دلانے کے لیے وہاں لٹکا رکھا تھا۔ کولمبس نے تاریخ کا انتہائی حیران کن اور جرأت مندانہ کارنامہ انجام دیا تھا، اور اسے اس کے بدلے کیا حاصل ہوا تھا؟ اسے توقع تھی کہ وہ دولت، عزت اور شہرت حاصل کرے گا، اور وہ مفلسی میں ہی مر گیا۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے سمندروں کا امیر الجہر اور وائسرائے آف انڈپا کے خطابات سے نوازا جائے گا، لیکن اسے کوئی خطاب بھی حاصل نہ ہو سکا۔ وہ براعظم جو اس نے دریافت کیا تھا، اس کا نام بھی اس کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ اس کا نام نقشہ بنانے والے امریگو کے نام پر رکھ دیا گیا۔ نئی دنیا دریافت کرنے پر اسے دل شکنی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے یہ اطمینان حاصل نہ ہو سکا کہ اس نے ایک نئی دریافت کر لی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے صرف ہندوستان جانے کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرخ جلد والے ان لوگوں کو جو اسے امریکہ میں ملے انڈیز کا نام دیا۔ تاہم کولمبس ایک اعزاز حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوا۔ اسے امریکہ دریافت کرنے والا پہلا شخص قرار دیا گیا، جبکہ وہ پہلا نہیں تھا۔ کولمبس سے 1000 سال پہلے ایک بدھ راہب ہیوشن نے امریکہ دریافت کر لیا تھا، اور پھر کولمبس سے 500 سال پہلے سیکنڈرے نیوبا کے ایک باشندے لیف ایرکسن نے اسے دوبارہ دریافت کیا تھا، اور آپ آج بھی ان گھروں کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں، جو تاریخ والوں کے نزدیک مسیچیوسٹس میں دریائے چارلس کے کنارے لیف ایرکسن نے تعمیر کیے تھے۔ حقیقت میں یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پیدل کے راستے پر ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔